معاشیات کی تعریف کیا ہے اور اس کا دائرۂ کار کیا ہے؟ اکثر طلبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ معاشیات کی تعریف کیا ہے اور معاشیات کا دائرۂ کار کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہم معاشیات کی تعریف کے سلسلے میں اگر آتے ہیں تو معاشیات آج کے زمانے میں ایک پیور سائنس کی شکل میں نافذ ہو چکا ہے۔ معاشیات اب ایک معاشرتی علوم کا موضوع نہیں رہا۔ Economics is a pure science based on certain mathematical tools and devices۔ ویسے شروع میں ہم جب اکنامکس کا تذکرہ کرتے ہیں تو جدید زمانے میں اکنامکس کی شروعات تو ایڈم اسمتھ سے مانی جاتی ہے۔ ایڈم اسمتھ نے 1776 میں ایک کتاب لکھی تھی، این انکوائری انٹو دی نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشنز۔ اس کتاب میں سب سے پہلے اس نے معاشیات کا ایک سسٹمیٹک پس منظر دیا تھا اور اس کی تعریف بھی متعین کرنے کی کوشش کیا تھا ایڈم اسمتھ نے۔ لیکن ایڈم اسمتھ کا جو معاشیات کے سلسلے میں کنسنٹریشن تھا وہ صرف دولت کی کریشن پر تھا، ہاؤ دی ویلتھ از کریٹڈ۔ اسی لیے ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا وہ بھی این انکوائری انٹو دی نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشنز رکھا۔ اس تعریف کی یا اس موضوع پر سب سے پہلا کام چونکہ ایڈم اسمتھ ہی کا مانا جاتا ہے، اس وجہ سے اس تعریف میں بہت کمیاں بھی تھیں اور ایک بڑا نیرو سینس اس میں اکنامکس کے سلسلے میں ایڈم اسمتھ نے دیا تھا کہ جو لوگ ویلتھ کو کریٹ کرتے ہیں یا جو لوگ ویلتھ پیدا کرتے ہیں یا جن کا تعلق ویلتھ کے پیدا کرنے یا ویلتھ کے خرچ کرنے سے، انہی کے مسائل اکنامکس کے ہیں اور وہی لوگ اکنامکس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی نیرو کانسیپٹ تھا اکنامکس کا، لیکن اس زمانے میں کوئی دوسرا الٹرنیٹیو کانسیپٹ موجود نہیں تھا، تو ویلتھ آف نیشن یا ویلتھ ڈیفینیشن یا اکنامکس از دا سائنس آف ویلتھ، اس نام سے اکنامکس کو لوگ جانتے رہے، جاننے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ تقریباً چلا ہے پیریڈ 1776 سے لے کر کے 1890 تک۔ اس پیریڈ کو جو ایڈم اسمتھ یا ان کے ساتھیوں کا پیریڈ رہا ہے اسے ہم اکنامک تھنکنگ میں کلاسیکل پیریڈ کہتے ہیں۔ 1890 میں ایک دوسرا اکانومسٹ منظر عام پر آتا ہے، خود انگلینڈ ہی میں، الفرڈ مارشل۔ الفرڈ مارشل نے سب سے پہلے اکنامکس کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام تھا پرنسپلس آف اکنامکس۔ اس نے اکنامکس کی ڈیفینیشن کو ویلتھ یا کریشن آف ویلتھ سے نکال کے تھوڑا وائڈ کیا، تھوڑا سا اس نے اس کا کینوس وسیع کیا، اور اس نے اکنامکس کو ویلفیئر آف دی سوسائٹی یا سماج کے بہبود سے، سماج کے فلاح و بہبود سے اس کا تعلق جوڑا۔ اب یہ کافی دائرہ وسیع ہو گیا۔ مارشل نے اکنامکس کے بارے میں بتایا کہ اکنامکس ایک ایسا موضوع ہے جس میں ہم انسان اور قدرتی وسائل مل کر کے آپس میں کچھ چیزوں کا، کچھ فزیکل پروڈکٹس کا پروڈکشن کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور جن کی وجہ سے معاشرے کی فلاح و بہبود میں وسعت آتی ہے، جس سے فلاح و بہبود بڑھتی ہے معاشرے کی۔ تو اب اس طرح سے یہ کافی وسیع کینوس ہو گیا، اور الفرڈ مارشل نے اکنامکس کا تعلق ویلتھ سے ہٹا کر کے اس کو معاشرے کی فلاح بہبود سے جوڑا۔ تو اب ظاہر ہے کہ فلاح و بہبود کا تعلق بہت بڑی اکثریت سے ہوتا ہے، تو اب وہ معاشرے کو سارے لوگ جو اپنی فلاح یا معاشرے کی فلاح سے متعلق کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ اکنامکس ہوتا ہے، یا اسے اکنامکس کہا جائے گا مارشل کی زبان میں۔ یہ چیز بھی چلتی رہی، لیکن اس میں بھی کچھ اعتراضات آئے۔ ماہرین معاشیات نے اس پہ اعتراضات کیے کہ بہت سارا طبقہ سماج میں ایسا ہوتا ہے جس کا تعلق نہ تو پیداوار سے ہوتا ہے اور نہ تو معاشرے کی فلاح بہبود سے ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اس پر بھی اعتراضات کیے۔ بہرحال یہ پیریڈ بھی چلا 1890 سے لے کر 1933 تک۔ الفرڈ مارشل کے اس پیریڈ کو ہم نیو کلاسیکل کہتے ہیں، نیو کلاسیکل پیریڈ، جس میں اکنامکس کو معاشرتی فلاح و بہبود سے جوڑا گیا۔ لیکن اکنامکس کا اصل موضوع
یہ آتا ہے جب 1933 میں رابنس نے اکنامکس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ رابنس نے بتایا کہ اکنامکس کا تعلق ہر انسان سے ہے، خواہ وہ جنگلوں میں رہتا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو یا ایک معاشرے میں رہتا ہو، ہر انسان سے اکنامکس جڑی ہوئی ہے۔ اور اکنامکس کا بنیادی تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس طرح سے پیسے کمائے اور کس طرح سے اسے خرچ کرے۔ اکنامکس کی اسی ڈیفینیشن کے تعلق سے رابنس نے یہ بتایا کہ اکنامکس از دی سائنس آف چوائس، یا یہ ایک انتخاب یا چیزوں کے، اشیاء کے انتخاب کی سائنس ہے۔ ہم ایک معاشی انسان ہونے کے ناطے ہم اشیاء کا انتخاب کرتے ہیں اپنے وسائل کے تناظر میں، اپنے وسائل کے پس منظر میں، کہ ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں اور ان وسائل سے ہم کتنی اشیاء کو خرید سکتے ہیں، کتنی اشیاء صرف کر سکتے ہیں۔ اسی تعلق کو انہوں نے اکنامکس بتایا، ایل رابنس نے۔ اس میں یہ چیز تھی کہ ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ذرائع آمدنی کم ہوتے ہیں اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے اشیاء کی جو فہرست ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنی کم آمدنی سے ہم اپنی لامحدود ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہماری ضرورتیں لامحدود ہیں، ہماری آمدنی محدود ہے، تو ہم کس طرح سے اپنی محدود آمدنی سے اپنی لامحدود ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ضرورتیں ہماری الٹرنیٹ ہوتی ہیں، کنہیں ضرورتوں کی زیادہ ارجنسی ہوتی ہے، کنہیں ضرورتوں کی کم ارجنسی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنی کم آمدنی سے اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کریں، اپنی ضرورتوں کا انتخاب کیسے کریں، اپنے ان اشیاء کا انتخاب کیسے کریں جو ہماری ضرورت کے لیے ہیں، کیونکہ تمام ضرورتیں ہماری آمدنی سے پوری نہیں ہو سکتی، ہماری آمدنی کم ہے۔ تو اب یہ سائنس جس میں کہ اشیاء کا انتخاب اپنی آمدنی کے لحاظ سے کرنا ہے، اس کو اکنامکس کا نام دیا ایل رابنس نے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا اکنامکس از دی سائنس آف چوائس۔ تو اس طرح سے اکنامکس کو اگر ہم اس کی اسٹڈی کے پیریڈز کے حساب سے دیکھیں تو 3 پیریڈز اس کے بنتے ہیں۔ ایک ہے کلاسیکل پیریڈ جو ایڈم اسمتھ کا ہے، جس میں انہوں نے اکنامکس کو دولت سے جوڑا، ویلتھ آف نیشنز سے اس کو منسلک کیا اور یہ بتایا کہ اکنامکس کا تعلق صرف ویلتھ سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیریڈ آتا ہے 1890 سے، وہ الفرڈ مارشل کا ہے، جس میں انہوں نے معاشیات کا تعلق عوامی فلاح و بہبود سے جوڑا اور یہ بتایا کہ وہ سارے ایکشنز، وہ سارے کام، وہ ساری حرکات جو معاشرے میں فلاح و بہبود کو بڑھائیں گے یا فلاح و بہبود کے دائرے کو وسعت دیں گے، وہ ساری کے ساری معاشیات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا پیریڈ جس کو ہم ماڈرن پیریڈ کہتے ہیں، ماڈرن پیریڈ جو ہے وہ ایل رابنس سے جڑا ہوا ہے، جس میں رابنس نے بتایا کہ اکنامکس از دا سائنس آف چوائس۔ ویسے ایک بات میں اور بتاؤں کہ اکنامکس کا تعلق جو ہے وہ صرف انہی تینوں ماہرین معاشیات سے نہیں ہے، بلکہ اکنامکس تو جب سے انسان ہے تب سے ہے، کہ کیسے وہ پیسہ کمائے، کیسے وہ خرچ کرے، کیسے وہ اپنے خرچ کے لیے چیزوں کو اکٹھا کرے۔ تو یہ مسئلہ شروع سے ہے، لیکن ایک سسٹمیٹک وے میں اس کے اسٹڈی کا جو ایک پراسپیکٹ تیار کیا گیا وہ ایڈم اسمتھ کے زمانے سے تیار کیا گیا۔ اس سے پہلے جو پیریڈ تھا وہ مرکنٹائلزم کا پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی تجارت کے ذریعے کیسے دولت یا پیسہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح سے پروڈکشن تجارت کے ذریعے ہوتا ہے، وہ مرکنٹائلزم کہلاتا ہے۔ اور اس سے پہلے خود مسلم ماہر معاشیات نے ایک بہت بڑا کام کیا، جس میں سب سے بڑا نام جو ہوتا ہے وہ ابن خلدون کا آتا ہے۔ ابن خلدون نے معاشیات میں بہت کام کیا، لیکن چونکہ یورپینس جو ہیں ان کاموں کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام جو مسلم پیریڈ میں ہوا تھا اس سے وہ ایک گریٹ گیپ کا نام دیتے ہیں اور ان سب کاموں کو وہ انکریج نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے جدید زمانے میں معاشیات کے یہی 3 پیریڈس مانے جاتے ہیں اور ان کی 3 ڈیفینیشنز بھی مانی جاتی ہیں، جس میں سب سے جدید ڈیفینیشن جو ہے وہ سائنس آف چوائس کی ہے۔ اب اس کا دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے اس کے دائرہ کار کا۔ دائرہ کار کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معاشیات کا دائرہ کار کیا ہے۔ معاشیات کے دائرہ کار میں 4 چیزیں آتی ہیں: پروڈکشن، کنزمپشن، ڈسٹریبیوشن اور ایکسچینج۔ پروڈکشن یعنی پیداوار، ایک معاشرے میں پیداوار کیسے ہوتی ہے، اشیاء کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، آمدنی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ پیداوار کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیداوار کیا ہے؟ پیداوار جو ہے وہ افادیت کے پیداوار کا نام ہے، یعنی ایک ہاؤ ٹو کریٹ دی یوٹیلیٹی، کسی بھی چیز میں
افادیت پیدا کر دینا یا اس کی افادیت کے دائرے کو بڑھا دینا پیداوار کہلاتا ہے۔ یہ اکنامکس کا پہلا موضوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کنزمپشن یا صرف، خرچ کرنا، یہ دوسرا موضوع ہے۔ کنزمپشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دس از دی ڈسٹرکشن آف یوٹیلیٹی، یعنی جو اشیاء میں افادیت ہے اس افادیت کو ختم کرنا یا اس کی افادیت کو ڈسٹرکٹ کر دینا، یہ کنزمپشن کہلاتا ہے۔ اور کنزمپشن میں ہوتا بھی یہی ہے، ہم جب کسی چیز کو کنزیوم کرتے ہیں تو اس کی افادیت کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو کنزمپشن معاشیات کا ایک بڑا موضوع ہے۔ اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آتا ہے، یعنی ہم جو بھی پیداوار ہوتی ہے وہ اسے پیداوار کے عوامل میں کس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ جو بھی پیداوار ہوئی ہے، چاہے زراعت کے پیداوار ہو، ایگریکلچر کی ہو، انڈسٹری کی ہو، سروس کی ہو، اس میں ہر پیداوار میں عناصر ہوتے ہیں، عوامل ہوتے ہیں، لینڈ ہے، لیبر ہے، کیپٹل ہے، انٹرپرینیور ہے، یہ سارے لوگ مل کر کے پیداوار کرتے ہیں۔ تو ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چاروں عناصر کو، چاروں عوامل کو کس طرح سے اس پیداوار کی حصہ داری دیتے ہیں۔ جو پیداوار ہوئی اس میں لیبر کتنا حصہ لے گا، جو پیداوار ہوئی اس میں سے لینڈ کو کتنا حصہ جائے گا، یا کیپٹل کو کتنا حصہ جائے گا، یا انٹرپرینیور کتنا حصہ لے گا، اسے ہم ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں اکنامکس میں۔ اور اس کے بعد اس کا جو چوتھا عمل ہے، چوتھا اس کا دائرہ کار ہے، وہ ہے ایکسچینج کا۔ ایکسچینج، تو ایکسچینج کا مطلب ہوتا ہے کہ دی میوچول ٹرانسفر آف ایکول ویلیوز، یعنی مساوی قیمتوں کا آپس میں تبادلہ، اسے ہم ایکسچینج کہتے ہیں۔ تو ایکسچینج میں بھی ہم مساوی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ 10 روپے لے کر کے ہم 10 روپے کے برابر کوئی چیز لیتے ہیں، اسے تبادلہ کہتے ہیں۔ 10 روپے دے کر کے ہم 11 روپے کی چیز نہیں لے سکتے، یا 10 روپے دے کر کے ہم 9 روپے کی چیز نہیں لے سکتے۔ تو تبادلہ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میوچول ٹرانسفر آف ایکول ویلیوز، یہ مختلف اس کے دائرۂ عمل ہیں۔ ان سب کو ملا کر کے ہم اکنامکس کا ایک اسٹرکچر تیار کرتے ہیں۔